عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کے بعد وہ مہینہ آتا ہے جس میں تمام عاشقان مصطفیٰ، تمام وہ شخصیات جو اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی روانگی، ان کا سفر تقریباً زیادہ تر اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کروا کے اپنے بندے کو اتنے دور دراز کا سفر کروا کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، حج کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے۔ حدیث کریمہ میں ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج ایک بار کرنا فرض ہے، اور ہر 5 سال میں جو صاحب استطاعت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر 5 سال میں حج کیا کرے۔ لیکن ایک بار زندگی میں حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر وہ استطاعت حج کرنے کی رکھتا ہے اور حج کرنے نہیں جاتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے اور حج کے ارکان کو ادا نہیں کرتا، وہ یا تو عیسائی ہو کر مرے گا اور یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص جس کا خاتمہ ایمان ہی پر نہ ہو، یہودی کی حالت میں، عیسائی کی حالت میں خاتمہ ہو، تو پھر اس کی بخشائش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بن سکتا۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیوں فرض کیا؟ میں آپ کو ایک حوالے سے ثابت اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اجتماعی طور پر ان کی تعداد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو محلے کی اگر اجتماعی دیکھنی ہے تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اگر اسی طرح اگر علاقے کی اجتماعی طور پر دیکھنا ہے تو لوگ جمعہ کی نماز کو آتے ہیں۔ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد اجتماعی طور پر اگر شہر کے طور پر دیکھا جائے تو اس کے لیے عیدگاہ مقرر ہے کہ لوگ عیدگاہ میں جائیں اور مسلمانوں کی تعداد لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو تاکہ لوگوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ چھا جائے۔ اسی طرح عالمی سطح پر جو اجتماع ہوتا ہے اسی کو حج کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اکٹھا پہنچتے ہیں، جس طرح پورے شہر کے لوگ نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا مقصد ہے، اپنے بندے کے رعب و دبدبہ کو دوسرے قوموں پر، دوسرے مذہبوں پر دکھانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتا ہے، اور ایسا حکم دیتا ہے کہ اسے فرض قرار دے دیتا ہے کہ ہر بندہ کرنے کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے بعد مجبور ہو جائے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، اور گناہ سے بچنے کے لیے اسے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عقلی دلائل، عقلی ثبوت ہو گیا۔ لیکن جو اہم مقصد ہے حج کا، میں ہر بیان میں تقریباً یہی بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاموں کو، میری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں پسند کر لے، قبول کر لے، یہی چاہتا ہے۔ تو بس اسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، یعنی بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنے دور دراز سے سفر کر کے پھر وہاں پہنچتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی وہاں حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں چیزیں حج کرنے کے لیے مشکل ہیں۔ سفر کرنا تو آج ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن پہلے کے وقت کے طور پر حدیث کریمہ ظاہر ہوئی تھی، بیان کیا گیا تھا۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ہر کوئی پیدل ہی حج کرنے جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ حج کریے، غنی ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، آپ کا ایمان بھرپور ہو جائے گا، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور آپ سفر کریے تاکہ آپ صحت مند ہو جائیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے حدیث کریمہ سے، آپ لوگ خود اندازہ کرتے ہوں گے کہ جن کا کام ایسا کام ہے، جن کا دوڑ بھاگ والا کام ہے، جو اپنے بدن سے محنت لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لوگ آج کل تو اپنی مثالوں میں بھی پیش کرتے ہیں کہ مزدوروں کو دیکھیے، مزدور جلدی بیمار نہیں ہوتے، ان کو جلدی بیماری نہیں آتی، وہ جلدی ہمیشہ وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ محنت سفر کرنے میں ہے۔ آج آسان ہو گیا ہے، لیکن کل کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ تو سفر کرنا جب حدیث کریمہ میں آ گیا ہے کہ سفر کرنا، آپ سفر کریے صحت مند ہو جائیں گے، تو اب سفر کوئی ٹرین سے بھی کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ٹرین میں جا رہا کتنا آرام ہے، اس کو اے سی برتھ میں سفر کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہیں دور دراز مقام سے سفر کر کے ٹرین کی سواری سے ہو کر کے آتے ہیں، پھر بھی آپ کو اتنی تھکان ہوتی ہے کہ جب آپ رات میں بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ کو ہوش نہیں رہتی۔ سفر میں واقعی میں تھکان ہوتی ہے، کوئی بھی سفر ہو، چاہے فلائٹ کی سفر ہو، چاہے ٹرین کا ہو، چاہے پیدل ہو، چاہے بائک سے ہو، چاہے چرپہیے سے ہو، کوئی بھی سفر ہو، تھکان واقعی میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، اور سفر کرو تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ حج کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حج کرنے میں جو میدان عرفات ہے، اس میں پورے حاجی کو اکٹھا ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں وہاں پر خیمے لگے ہوتے ہیں، اور وہاں جب مسلمانوں کی آپ تعداد دیکھیں گے، آپ کی نگاہیں جہاں تک جائیں گی بس لوگوں کی تعداد ہی نظر آئے گی۔ میں تو گیا نہیں، لیکن کتابوں میں پڑھتا ہوں، لیکن جو لوگ واقعی میں گئے ہوں گے، جو وہاں کے زیارت سے سرفیاب ہو چکے ہیں، انہیں تو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں جیسے میں کہہ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ وہاں کی تعداد ہوتی ہے۔ لوگوں کی تعداد دیکھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ساری دنیا بس اسی طرح ہوگی۔ جس طرح آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو جسے لگتا ہے کہ ساری دنیا والے بس ہاسپٹل ہی میں چلے آئے، سارے لوگ بیمار ہی ہیں۔ ایسے ہی جس جگہ آپ جو حاجی حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے آپ ملاقات بھی کریں، ان سے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اپنی فرمائشوں کو بھی ظاہر کریں، ان سے ملاقاتیں کریں، اور جو کچھ آپ سے ہو سکے ان کی خدمت بھی کریں، کیونکہ آپ جو کچھ ان کے لیے کیے رہیں گے، جب وہ اس بارگاہ عزیز میں پہنچیں گے، بارگاہ مقدس میں پہنچیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے دعاؤں کا سرمایہ بنیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو بس حضرت میرے لیے دعا فرمائیے، تو کچھ ایسا کام کریے کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے، لوگ خود آپ کی دعا کے لیے منتظر رہیں، آپ کے لیے خود دعا کریں۔ آپ ایسا کام دنیا میں کر جائیں، ایسا کام لوگوں کے درمیان کریں کہ آپ لوگوں کی زبان سے نہیں بلکہ دل سے دعا نکلے، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے یقیناً وہی قبول ہوتی ہے۔ شقیق بلخی ایک اللہ والے تھے جو حج کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب ان کے شہر والوں نے سنا کہ شقیق بلخی اس سال حج پر جا رہے ہیں،
تو لوگ ان کی محبت میں ذوق در ذوق لوگ تیار ہو گئے حج کرنے کے لیے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے۔ جب سنا کہ شقیق بلخی جیسی شخصیت حج کرنے جا رہی ہے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کے ساتھ جانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیار ہو گئے۔ اور جس دن حج پر جانے کا دن آیا، جس دن ارادہ بنا تھا لوگوں کا، جو دن طے ہوا تھا کہ آج کے دن حج کے لیے نکلنا ہے، اس دن جب لوگ نکلنے لگے تو پتہ چلا کہ شقیق بلخی آج نہیں حج کرنے جائیں گے۔ حج کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا ہے، حج کرنے نہیں جائیں گے۔ اب لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، لوگ عیبوں پر عیب لگانے شروع کر دیے۔ ارے پیسہ اکٹھا کر لیا ہوگا، بزنس میں لگا دیا ہوگا، ایسے کسی کاروبار میں لگا دیا ہوگا، ارے اس کا من، ارے اللہ جب کسی کو نہیں بلاتا تو کیوں جائے گا، اس کا بلاوا نہیں رہا ہوگا، نہیں جائے گا، اتنا پیسے والا وہ تھا تو پھر اپنا پیسہ کہاں خرچ کر دیا۔ لوگ چیمی گوئیاں شروع کر دیا، جس طرح آج لوگ کرتے ہیں۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شقیق بلخی کے بارے میں لوگوں نے اس طرح الزام لگائے، اور جب لوگ آپ سے کہتے کہ آپ کے بارے میں لوگ اس طرح الفاظ ادا کرتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے اس کو اللہ نے بلایا ہی نہیں تو کیسے جائے گا، آپ مسکراتے خاموش ہو جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا ارے پیسے اپنے بزنس میں انویسٹ کر دیا ہوگا، اسی وجہ سے نہیں لگایا۔ کسی نے کہا کہ کوئی لمبا کاروبار ہاتھ لگ گیا ہوگا، اس میں سارا پیسہ خرچ کر دیا ہوگا۔ لوگ طرح طرح سے آپ کو کیا نہیں کہے، طنز کیا، آپ کو لوگوں نے کیا کیا کھری کھوٹیاں سنائیں، لیکن آپ مسکراتے خاموش ہو جاتے۔ لوگ حج کرنے گئے، اور حج کرنے کے بعد اس جماعت میں ایک اللہ کے ولی بھی موجود تھے۔ جب آپ رات میں سوئے، حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے، حج کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن لوگ ابھی مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہیں۔ خواہ میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کتنے حاجیوں کے حج کو قبول کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ شقیق بلخی کے حج کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ ارے شقیق بلخی تو اپنے شہر میں موجود ہے، اپنے گھر میں حج کرنے ہی نہیں گئے، پھر کیسے ان کو حاجی کہہ دیا گیا؟ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ شقیق بلخی کے حج کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال آئے ہوئے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی وہاں سے رخصت ہوئے مکۃ المکرمہ سے، تو سیدھا ان کے گھر پہنچے، شقیق بلخی کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں حج نہیں جاؤں گا، آپ تو حج کرنے گئے تھے۔ آپ نے بتایا میں نہیں گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا واقعی میں تو حج کرنے ہی نہیں گئے تھے۔ اس اللہ کے ولی نے شقیق بلخی سے دریافت کیا کہ آخر آپ حج نہیں کرنے گئے، آپ کا حج بھی قبول ہوا، اور آپ کے حج کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ آخر آپ کا ایسا کیا کار خیر تھا، آپ کی کون سی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئیں؟ پھر شقیق بلخی نے بتانا شروع کیا کہ جس دن میں حج کرنے کا ارادہ تھا، میں سامان کے خرید و فروخت میں لگا تھا، میں زادِ راہ خرید رہا تھا، میں جو راستے میں خرچ ہونے اخراجات والے سامان تھے ان کی خریداری میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ایک مردار کا، ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کو لا کر کے اپنے گھر میں اس مردار کے گوشت کو جو حرام ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں بنا رہی ہے۔ اور جب میں نے اسے دریافت کیا تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے بچے 8 دن سے بھوکے مر رہے ہیں، یا تو میں یہ مردار گوشت ان کو کھلا کے زندہ رکھتی اور یا تو ان کو مار ڈالتی۔ بس میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ مر جاتے میرے بچے آج، اور یا تو میں انہیں یہ مردار گوشت جو حرام ہے میں انہیں کھلا کر کے انہیں زندہ رکھتی۔ جب شقیق بلخی نے ایسا دیکھا تو اپنا وہ سامان، اپنا وہ زادِ راہ، اپنا وہ روپیہ پیسہ جو آپ نے سالوں سے حج کے لیے اپنی کمائی، اپنے محنت سے اکٹھا کی تھی، ساری کمائی اس عورت کے حوالے کر دیا، اور حج پہ جانے کا ارادہ آپ نے ملتوی کر دیا، حج پر نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حج کو ایسے قبول کیا، آپ حج کرنے نہیں گئے، لیکن آپ کے حج کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے کار خیر کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ ایسا کار خیر کریے۔ آج تو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال کر بیٹھے چند پیسوں کا
ارے میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیسے حج کرنے جاؤں گا، میرا سفر خراب ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ پیسہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو استطاعت دیا ہے، آپ دیکھیں کہ شقیق بلخی نے کیسا کر دکھایا، حج پر نہیں گئے، حج بھی قبول ہوا، اور آپ کے صدقے میں سارے حاجیوں کا بھی حج قبول ہوا۔ ایسا کار خیر، ایسا ارادہ، ایسی نیک نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی محنت، آپ کے جذبے کو نہیں، آپ کے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں خلوص کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے عقیدوں کو دیکھتا ہے، آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ اب لوگ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے، آپ سجدے کرتے ہیں، آپ تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، حاجی لوگ جاتے ہیں، اس کا گشت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طرح آپ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں، گوشت آپ کا ہے، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کہیں اور چلا دفن کر دیا جاتا ہے، گوشت آپ کھا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی قربانی سے اللہ کو کیا پہنچا، کچھ پہنچا؟ ایک بوٹی کا ایک لتھڑا، ایک ٹکڑا بھی نہیں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن کیا ہے، آپ کے خلوص کو دیکھنا چاہتا، آپ کتنی خلوص سے قربانی کرتے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان کرنا تھا کہ آتنکوادی کے خلاف عصر بعد سندر ٹاکیز سے دکن دروازہ چوراہے تک ایک جلوس نکالنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ آتنکوادی کے خلاف سندر ٹاکیز سے اور دکن دروازہ پولیس چوکی تک عصر بعد ایک جلوس نکالنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ آپ کی جو تعداد مسجدوں عیدگاہوں میں اکٹھا نہیں ہوتی، کم سے کم سڑکوں پر آ جائے، اور لوگ آج ہی کے دن عصر بعد آتنکوادی کے خلاف عصر کے بعد سے اور یہاں جلوس نکالا جائے گا سندر ٹاکیز سے لے کر کے دکن دروازہ چوراہے تک آج کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر نیک اور کار خیر میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔